السلام علیکم ناظرین، میں شیرین زادہ ہوں۔ اگر آپ ان دنوں میں اپنا پروگرام بنانا چاہتے ہیں، خاص کر مئی کے مہینے میں، کیونکہ مئی کے مہینے میں میں نے فیس بک پر ایک پوسٹ دیکھی تھی، اس میں 19 چھٹیاں ہیں، تو یعنی مختلف اوقات میں پورے مہینے میں تقریباً 19 چھٹیاں جو ہے نا وہ اکٹھے تو نہیں ہے، لیکن مختلف اوقات میں، مختلف دنوں میں، ہفتوں میں۔ تو اسی حساب سے اگر آپ اپنا پروگرام بناتے ہیں تو آپ بالکل آ سکتے ہیں۔ ان دنوں سیلاب کا بھی خطرہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی لینڈ سلائڈنگ کا، نہ ہی کوئی اور، تو موسم بہت ہی زیادہ بہترین ہے۔ اور آپ کہاں کہاں جا سکتے ہیں، مختصر سا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ناران کاغان کا بھی راستہ کھلا ہے، ملم جبا کا بھی راستہ کھلا ہے، اسی طرح کالام، آگے مہوڈن جھیل، باڈگوئی ٹاپ، دیسان میڈوز، یہ سب راستے کھلے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک اور اہم فیسٹیول کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، اور وہ ہے چلم جوش فیسٹیول۔ چلم جوش فیسٹیول کا باقاعدہ جو آغاز ہے وہ 14 مئی سے لے کر 17 مئی تک 3 وادیوں میں، یعنی بمبوریت، بیرر، ریمبور، ان 3 وادیوں میں یہ منعقد کی جائے گی۔ اور اس میں آپ نے کن کن تاریخوں کو جانا ہے تو یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا بتانا ہے۔ 14 اور 15 مئی کو ریمبور میں، پھر اسی طرح 15 سے 16 مئی کو بمبوریت میں، اور 17 مئی کو پھر بیرر میں۔ یہ تقریباً 4 دن بنتے ہیں، لیکن 2 دن مطلب ریمبور میں ہے، 2 دن پھر بمبوریت میں ہے، اور 1 دن جو ہے نا بیرر میں ہے، اختتامی یعنی 17 تاریخ کو۔ تو اگر آپ نے پلان کرنا ہے تو اسی حساب سے کر لیں، چونکہ زیادہ تر جو کمرشل ایریا ہے، یعنی زیادہ جو لوگ جاتے ہیں وہ بمبوریت میں جاتے ہیں۔ ہوٹل کی بکنگ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم ایسے چلے جائیں گے اور ہمیں کمرہ مل جائے گا تو وہ غلط ہے، کیونکہ ایڈوانس بکنگ جو ہے نا وہ ہو چکی ہے۔ میرے اپنے خود مہمان آ رہے تھے تو اس کے لیے میں نے کمرہ، مشکل سے کمرہ ہمیں ملا۔ کمرہ بک کرنے کا جو پہلا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ جب جاتے ہیں تو آسانی کے ساتھ آپ کو کمرہ مل جائے گا۔ آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کیلاش جو بمبوریت ہے یا بیرر ہے یا ریمبور ہے، ان 3 وادیوں کے سڑکیں کچے ہیں، تو بہرحال موٹر کاریں وغیرہ تو جاتی ہے، آرام آرام سے آپ نے جانا ہے۔ یعنی 15 اور 16 کو کافی رش ہوتا ہے، 17 کو بھی پھر واپسی ہوتی ہے، تو اس حساب کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو ہوٹل کے کمروں کا ریٹ جو ہے نا آج کل جو چل رہا ہے 15,000 ہے، 12,000 ہے، 10,000 ہے اور 20,000 ہے۔ یعنی اگر آپ ایڈوانس بکنگ کرتے ہیں تو اسی حساب سے آپ کو پھر کمرے ملیں گے اور آپ آسانی کے ساتھ آپ جا سکیں گے۔ سڑک جو ہے نا وہ چترال سٹی تک جو ہے نا یہ ایون تک جو ہے نا وہ پختہ ہے، پھر ایون کے بعد جو ہے نا وہ کچا سڑک ہے، تقریباً یہ کوئی 28 کلومیٹر ہے، اور 1.5 گھنٹے میں یہ راستہ طے کیا جا سکتا ہے۔ موٹر کار میں، جیپ میں بھی تقریباً یہی ہے، لیکن راستہ تنگ ہے تو احتیاط سے اپنی گاڑی چلانی ہے۔ باقی میں نے جو اہم باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے باقاعدہ طور پر ایک روایات ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگوں نے یوٹیوب چینل کے لیے، فیس بک کے لیے غلط انفارمیشن دیتے ہیں کہ کیلاشی لڑکیاں ہر کسی کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، اور وہ جو ہے نا آپ جائے اور وہاں لڑکی کو ہاتھ سے پکڑے اور پیسے دے کر آپ ان کو ساتھ لے جائے، تو یہ سب غلط بات ہے، افواہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اپنے چینل کو اٹھانے کے لیے اس قسم کے غلط انفارمیشن وہ دیتے ہیں، تو باقاعدہ طور پر ان لوگوں کے ساتھ میرا رابطہ رہتا ہے۔ وزیر زادہ جو ان کے مطلب وزیر بھی رہ چکے ہیں، وہ باقاعدہ طور پر PTI سے ان کا تعلق ہے۔ اسی طرح اکرم حسین ہے، تو یہ مجھے بتاتے ہیں بہت ساری خواتین جو ہے نا وہ اپنا ہوٹل چلا لیتی ہے، تو اس میں ایران بی بی ہے، شاگول ہے، وہ ان کے اپنے ہوٹلز ہیں۔ باقاعدہ طور پر آپ پہلے جائیں اور بکنگ کریں، لیکن اب وہاں پر کمرہ ملنا مشکل ہے، تو آپ یہ کریں
کہ آپ دن میں جائے پھر واپس آئے، یا اس طرح کوئی پلان کرے یا ٹینٹ وغیرہ لے کے جائے، وہاں پر ٹینٹ وغیرہ بھی مل جاتا ہے، سرکاری گیسٹ ہاؤس بھی ہے وہاں پر۔ بہرحال میں نے آپ کو تھوڑا سا ان کی روایات کے بارے میں بتانا تھا کہ بغیر اجازت کے جو ہے نا آپ کسی خاتون کی نہ ویڈیو بنائے، نہ تصویریں بنائے، اور نہ ہی ان کے ساتھ تصویر کھنچوانے کی کوشش کرے۔ یہ لوگ بہت زیادہ مائنڈ کرتے ہیں، چونکہ یہ ہماری طرح ہی لوگ ہیں، ان کی ثقافت اور ہماری ثقافت تقریباً ایک جیسی ہے خواتین کے معاملے میں۔ یہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ غلط افواہوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ باقی آپ نے کم سن مطلب نوجوانوں سے جو ہے نا انٹرویو نہیں لینا، وہ نہیں سمجھتے کہ ہم کیا بول رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں، تو پھر وہ مذاق بن جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ لوگ جو ہے نا مائنڈ کرتے ہیں کہ بچوں کا اگر آپ نے باقاعدہ طور پر انٹرویو کرنا ہے تو بڑے اور سنجیدہ لوگوں سے آپ انٹرویو کریں، کوئی بات نہیں۔ چونکہ ان کی روایات ہے، ان کا یہ مذہبی تہوار ہے چلم جوشی، تو یہ تھوڑا سا مطلب 4 دن ہے اور یہ مختلف وادیوں میں ہے۔ آپ اپنی گاڑی میں بھی جا سکتے ہیں، آپ جیپ اگر ہائر کریں، لیکن اگر آپ مقامی سطح پر گائیڈ جو ہے نا ہائر کر لیں تو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ گل مل جائیں گے اور آپ آسانی کے ساتھ تمام چیزوں کو کور کر سکتے ہیں۔ آپ 2 دن گزار لیں، آپ 1 دن گزار لیں، آپ 3 دن گزار لیں، آپ 4 دن گزار لیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ لوگ کافی مہمان نواز ہیں اور مہمانوں کو جو ہے نا ویلکم کرتے ہیں، لیکن بار بار وہ یہی تاکید کرتے ہیں کہ ہماری روایات اور ہماری ثقافت کا خیال رکھا جائے۔ یہ ان کا مذہبی تہوار ہے، جس طرح ہماری عید ہے اسی طرح ان کا یہ عید ہے۔ تو کافی تعداد میں جو ہے نا وہ ملکی اور غیر ملکی سیاح ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں اور وہ خوب مطلب ان کلرفل فیسٹیول کو انجوائے کرتے ہیں۔ یہ امن اور ہم آہنگی، یعنی وہاں پر مسلمان بھی رہ رہے ہیں اور یہ کیلاشی لوگ بھی رہ رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دونوں صدیوں سے جو ہے نا اکٹھے رہ رہے ہیں اور سب ایک ساتھ مطلب غم میں بھی شریک ہے، خوشیوں میں بھی شریک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کافی جو ہے نا وہ گل مل جاتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو اپڈیٹ کرنا تھا تاکہ آپ اگر پروگرام بنانا چاہتے ہیں تو کیلاش ویلی کا آپ ان دنوں میں آپ بنا سکتے ہیں۔ یعنی ویسے تو یہ 13 اور 12 کو بھی شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ ان کی ذاتی اور مذہبی جو اندرونی گھر میں یا اس طرح دودھ کی تقسیم ہے، یا مطلب بچوں کو جو اسی سال میں پیدا ہوئے بچے ہیں ان کو آگتے ہیں، اس پر پانی چھڑکتے ہیں اور ان کی مذہبی جو روایات ہیں وہ جو ہے نا رسومات ہیں وہ ادا کرتے ہیں۔ باقی جو ان کی 14، 15، 16، 17 یہ 4 دن آپ ان کی جو عام جو ناچ گانا ہے، ان کی ڈانسنگ پلیس ہے مختلف علاقوں میں، اس کو مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن ایک مخصوص مقام پہ یہ جاتے ہیں، وہاں پر پھر یہ ناچتے ہیں، گاتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس فیسٹیول کا یہ مقصد ہے کہ یہ بہار کو ویلکم کرتے ہیں اور مطلب جو نئے سال میں بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے رسومات ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا مطلب ایک مذہبی تہوار ہے اور کافی مشہور ہے پورے ورلڈ میں۔ تو بہت زیادہ سیاح آتے ہیں، رش کا خیال رہے، اپنی گاڑی کے ٹینکوں کو فل کرے۔ مجھے امید ہے پچھلے سال تو بہت ہی بہترین انتظامات کیے گئے تھے ٹریفک کے حوالے سے، اور اس دفعہ بھی مجھے امید ہے کہ بہترین انتظامات ہو ٹریفک کو رواں دواں رکھنے کے لیے۔ لیکن یہ ہے کہ رش بہت زیادہ ہے، سڑک تنگ ہے اور سڑک تھوڑا سا جو ہے نا اس کو کراس کرنا 2 گاڑیوں کی آپس میں جگہ جو ہے نا وہ بہت ہی محدود ہوتا ہے، تو اس میں ٹائم لگتا ہے۔ تو آپ نے برداشت کا مظاہرہ کرنا ہے، ایک دوسرے کو راستہ دینا ہے تاکہ ٹریفک رواں دواں رہے۔ مجھے دے اجازت، اگلی ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔